کیا ایران کا اسرائیل پر حملہ ایک ڈرامہ تھا اور کیا واقعی ایران کا اسرائیل پر یہ حملہ ناکام رہا؟ یہ جانتے ہیں۔ اسرائیل نے 2 اپریل کو دمشق میں ایرانی قوسنیت پر میزائل حملہ کیا تھا۔ ایران کے لیے یہ ایک مشکل صورتحال تھی کہ اس طرح کے حملے کا جواب لازم ہوتا ہے تاکہ ریڈ لائن باہر رہے، مگر اس حملے کا تو مقصد ہی ایران کو جنگ میں گھسیٹنے کے لیے تھا۔ ایران اگر اس ٹریپ میں آتا تو اس پر حملے کا جواز پیدا ہو جاتا اور جواب نہ دیتا تو اس کی مٹی پلید ہونی تھی۔ اب سمجھنے والا اہم نقطہ یہ ہے کہ جب کوئی ملک اس طرح کے صورتحال میں جوابی حملہ کرتے ہیں تو اس میں زیادہ 48 گھنٹے لگتے ہیں۔ مثلا پاکستان نے فروری 2019 میں انڈیا کو 24 گھنٹے میں جوابی حملے کا نشانہ بنایا تھا، جبکہ حال ہی میں ایرانی حملے کا جواب 48 گھنٹوں کے اندر دیا گیا تھا۔ اس قسم کی صورتحال میں جب جوابی حملہ ہوئے بغیر تیسرا دن داخل ہو جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بڑا ملک بیچ میں کود رہا ہے اور تصفیے کی کوشش کر رہا ہے۔ بالعلوم تصفیے کی اس کوشش کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ متاثرہ ملک سے کہا جاتا ہے کہ اچھا یوں کرتی ہے کہ حملہ آور ملک کے فلاں ٹارگٹ کو نشانہ بنا لو، مگر میزائل ہلکا استعمال کرنا۔ یوں نہ صرف معمولی سا ملٹری ٹارگٹ طے کر لیے جاتے اور وہاں سے اہم چیزیں اور افراد ہٹا دیے جاتے ہیں، بلکہ اس جوابی حملے کا باقاعدہ دن اور وقت بھی باہمی طور پر طے کر لیا جاتا ہے۔ امریکہ میں یہ صدارتی انتخابات کا سال ہے۔ جو بائیڈن کی ناک پھیلی یوکرین میں کٹنے کے بالکل قریب ہے۔ ایسے میں اسرائیل اسے ایران کے ساتھ جنگ میں گھسیٹنے کی جو کوشش کر رہے وہ جو بائیڈن کے لیے خطرناک ہے۔ سو ہمارا اندازہ ہے کہ امریکہ نے پس پردہ بیچ کی راہ نکالتے ہوئے اسرائیل پر آج والے ایرانی حملے کا اہتمام کروایا ہے۔ ہمارا ایسا سوچنے کی چند وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ وہی ہے کہ جوابی حملے میں ایران کو 48 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگنے چاہیے تھے۔ اس نے جواب میں ایک میزائل ہی داغنا تھا، اس لیے لمبی چوڑی سوچ کی ضرورت نہ تھی۔ اس طرح کے ملٹری پلان ہر ملک کی قومی سلامتی پالیسی کا پہلے ہی سے حصہ ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو بائیڈن ہی تھا جس نے 3 قبل اچانک انکشاف کیا کہ ایران بہت جلد جوابی حملہ کرنے والا ہے، اور اسرائیلی حکومت نے کل سے اسکول کالجز کی 2 روز کے لیے تعطیل کر دی تھی۔ حملے والی رات سے 1 روز قبل اور 1 روز بعد کی تعطیل کا اعلان صاف بتا رہا ہے کہ تاریخ اور وقت فکس تھا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ایران نے حملے کے لیے شاید ڈرون استعمال کیے جس کی رفتار کرولا کار سے بھی تھوڑی ہے، یعنی 140 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، اور انہیں آئرن دوم سسٹم سے بآسانی گرایا جا سکتا ہے۔ ایران کے پاس تو اس کے دعوے کے مطابق ہائپر سانگ میزائل بھی ہیں جن کا اسرائیل کیا امریکہ کے پاس بھی توڑ نہیں۔ اس نے 200 ڈونرز کے بجائے 1000 ہائپر سانگ میزائل کیوں استعمال نہ کیے جو سیدھا ٹارگٹ کو ہٹ کرتا اور اسرائیل کے چیتھڑے اڑا دیتا۔ چوتھی وجہ یہ کہ حملے کے فوراً بعد ایران نے یہ کیوں کہا کہ معاملہ ختم سمجھا جائے۔ ایران کو یہ کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی، اسے تو اکڑنا چاہیے تھا کہ اکھاڑ لو جو اکھاڑ سکتے ہو۔ پانچویں اور سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ایران روس اور چین دونوں کی ریڈ لائن کی حیثیت رکھتا ہے۔ سو بیجنگ اور ماسکو میں ٹینشن کا اثر کیوں نظر نہ آئے؟ وزرائے خارجہ کی دوڑیں لگنی چاہیے تھی کہ ایران کے جوابی حملے سے تیسری عالمی جنگ چھڑ سکتی ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ بیجنگ اور ماسکو کا پرسکون رہنا میچ فکسنگ کی سب سے بڑی دلیل ہے۔